بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ پولیس والوں سے دوستی بھی مہنگی اور دشمنی بھی، لیکن اس محاورے کو آپ ایسے کہیں کہ جنات سے دوستی بھی مہنگی اور دشمنی بھی، تب بھی کچھ غلط نہیں۔ ایک ایسے لڑکے کا ماجرا جو ایک جن کو دوست بنا بیٹھا تھا اور جن اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آخر کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری کر لی، جبکہ میرا چھوٹا بھائی عادل ابھی اسٹڈی کر رہا تھا۔ ہماری عمروں میں صرف 1 سال کا فرق ہے، اور یہ فرق اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں عادل کے ساتھ بزرگوں کی طرح پیش آتا۔ ہم دونوں آپس میں بے حد بے تکلف تھے، اور اس بے تکلفی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم دونوں کے دوست مشترکہ تھے۔ اس طرح ہم سب دوستوں کا ایک گروپ بن گیا تھا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں عقل جن کو پیش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے، مگر پیش نظر حقائق اسے قبول کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک روز سب دوستوں نے تفریح کی غرض سے پیراڈائز پوائنٹ جانے کا پروگرام بنایا۔ دوسرے روز ہم لوگوں نے ایک گاڑی کروائی اور پیراڈائز پوائنٹ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر تمام دوست ادھر ادھر تفریح میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے اس دن موسم بے حد خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور موسم ابرا آلود تھا۔ میں اور میرا دوست آسم گھومتے پھرتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہمیں ایک ٹیلے کی اوٹ میں عادل بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ ہم رک گئے۔ میں نے آسم کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی، یہ عادل کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کہیں وہ کوئی گانا تو نہیں گا رہا؟ آؤ آہستہ سے آگے چل کر سنتے ہیں۔ آسم نے بھی سرگوشی کی اور ہم دونوں نہایت محتاط انداز میں چلتے ہوئے عادل کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم ایک ایسی جگہ جا کر چھپ گئے جہاں ہم اسے آسانی سے دیکھ بھی سکتے تھے اور اس کی آواز بھی سن سکتے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، بس تو پھر ہماری دوستی انہی بنیادوں پر قائم رہے گی۔ اگر تم مخلص رہو گے تو میں بھی مخلص رہوں گا۔ پھر اس نے ہوا میں یوں ہاتھ ہلایا جیسے کسی سے مصافحہ کر رہا ہو۔ آسم اور میں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ پھر اس نے عادل کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے کہا، اچھا تو تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ عادل نے پلٹ کر ہم دونوں کی طرف دیکھا تو ہم دونوں اس کے پاس پہنچ گئے۔ آسم نے ہنستے ہوئے اس سے کہا، واہ بھئی واہ، بہت ہی اچھی اداکاری کرتے ہو تم تو۔ کیا مطلب؟ عادل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ عامر تھا، ابھی ابھی میرا دوست بنا ہے، عادل نے کہا۔ آسم نے کہا، بھئی بہت خوب۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، یار تمہارے بھائی میں تو بہت اداکارانہ صلاحیتیں ہیں، دیکھا تم نے کتنی سنجیدگی سے اداکاری کر رہا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عادل نے آسم سے کہا۔ پھر وہ مجھ سے بولا، کامران بھائی یہ آسم کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح تو کہہ رہا ہے یار۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم کیوں ہمیں پاگل بنا رہے ہو؟ میں کسی کو کچھ نہیں بنا رہا۔ میں یہاں آیا تو عامر اس ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے باتیں شروع کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ اس سے کسی اچھے سے دوست کی تلاش ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کا دوست بن سکتا ہوں۔ یوں وہ میرا دوست بن گیا۔ اس میں بیوقوف بنانے والی کون سی بات ہے؟ عادل نے معصوم سے انداز میں کہا۔ عادل پہلے بھی اکثر مذاق کرتا رہتا تھا، لیکن وہ جلد ہی مان لیا کرتا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن آج وہ اب تک پوری طرح سنجیدہ تھا۔ پھر بھی مجھے یقین تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں ہار مان جائے گا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اچھا اب بہت ہو چکی، مان لیا کہ تم واقعی ہی بہت ہی اچھے اداکار ہو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میں کیسے تم لوگوں کو یقین دلاؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اداکاری کر رہا تھا، حالانکہ عامر میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اسے یقیناً تم لوگ دیکھ بھی چکے ہو۔ تو پھر بلا اداکاری والی بات کیسی؟ اب اداکاری میں اور جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آسم نے میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، اچھا بس بہت ہو گئی، اب یہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ پانی میں چل رہے ہو یا یہیں بیٹھو گے؟ میں نے عادل سے کہا، تم لوگ جاؤ میں یہیں بیٹھوں گا۔ عادل نے کہا، ہاں یار اسے ابھی اور مشق کرنی ہے اداکاری کی،
आसम ने कहा। दोनों हंसते हुए चल दिए। बात आई गई हो गई, हम लोग तफरीह करके वापिस आ गए। ये चंद दिनों के बाद की बात है। एक रात को तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुल गई। गर्मी बहुत थी। मैंने करीब मेज़ पर रखे जग में से एक गिलास पानी पिया और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया ताकि ताज़ा हवा लगे और गर्मी की शिद्दत कम महसूस हो। अचानक मुझे आदल की आवाज़ सुनाई दी। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बातें कर रहा हो। इसके अल्फाज आवाज़ मध्यम होने की वजह से समझ में नहीं आ रहे थे। मेरे बराबर वाला कमरा इसका था। पहले तो मैं कोशिश करता रहा कि इसकी गुफ्तगू सुन सकूं, लेकिन मैं अपनी कोशिश में नाकाम रहा तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने आस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुख्तात अंदाज में आदल के कमरे की तरफ बढ़ा। इसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं खिड़की के पास रुक गया। अब मुझे आदल की आवाज़ वाज़िह तौर पर सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। अम्मी अबू मामू के घर लाहौर गए हुए थे, इसलिए घर में कोई नहीं था। अगर अम्मी अबू यहाँ होते तो मैं इतने छुपके आदल के कमरे की तरफ ना आता, क्योंकि मेरा ख्याल होता कि अम्मी अबू में से कोई आदल से बातचीत कर रहा है। लेकिन घर में सिर्फ मैं और आदल थे। आदल ने जो बात की थी इसके जवाब में मुझे तवक्को थी कि किसी और की आवाज़ भी मेरे कानों तक आएगी, लेकिन कोई आवाज़ ना आई। अलबत्ता कुछ देर बाद ही आदल बोला, दोस्ती का ये मतलब तो नहीं कि जो कुछ तुम कहो मैं मान लूँ। कुछ देर के बाद वो फिर बोला, ये तो ज्यादती है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जा सकता। यहाँ मेरा घर है, मेरे घर वाले हैं, भला मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। ज़रा देर बाद वो फिर बोला, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तुम चाहे कुछ भी कर लो। उस वक़्त मेरा तजस्सुस अरूज पर पहुंच गया और मैंने अख्तियार से खिड़की से कमरे में झांका। वहाँ आदल के अलावा कोई नहीं था। आदल अपने बेड पर बैठा हुआ था और यूं सामने देख रहा था जैसे इसके पास कोई और भी बैठा हो। फिर वो बोला, ठीक है, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं अपना फैसला तुम्हें सुना चुका हूँ। फिर ज़रा देर बाद वो बोला, अच्छा ठीक है, और इसने अपना दायां हाथ बुलंद किया। फिर इसे यूं हिलाया जैसे किसी से मुसाफा किया हो। मुझे पैराडाइज पॉइंट वाला वाक़या याद आ गया और अब मुझे एहसास हुआ कि आदल के साथ कोई गड़बड़ है। आदल ने लाइट ऑफ की और लेट गया। मैं भी अपने कमरे में वापस आ गया। मैं आदल की वजह से परेशान हो चुका था। मेरे जहन में इसके मुतालिक 2 बातें आ रही थी। एक ये कि इसके दिमाग में कोई खलल वाक़या हो गया है, और दूसरी ये कि इसके दिमाग में कोई ख़राबी नहीं है, तो फिर इस पर किसी असीब वगैरह का असर हो गया है। दूसरे रोज़ अम्मी और अबू वापस आए तो मैंने इन्हें आदल के मुतालिक तफसील बता दी। वो दोनों भी परेशान हो गए। अबू ने फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात से मिलने का फ़ैसला किया और फिर उन्होंने जल्द ही एक नफ्सियात के डॉक्टर से रब्ता कर लिया। डॉक्टर साहब ने आदल का अच्छी तरह मुआयना किया। फिर नर्स से कहा कि वो आदल को एक और कमरे में ले जाए। नर्स आदल को लेकर चली गई। डॉक्टर साहब अब्बू और मुझसे मुखातब हुए, इसकी जहनी कैफियत काफ़ी हद तक ख़राब है। मैं फ़िलहाल कुछ दवाएं दे रहा हूँ। अगर आदल इनसे ठीक हो गया तो अच्छी बात है, वरना इसे यहाँ हमारे अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। आखिर इस बीमारी की वजह क्या है? अब्बू ने इनसे तफसील पूछी। जहनी दबाव वो सोचता बहुत है, डॉक्टर ने जवाब दिया, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वो ज़्यादा सोचता है। वो तो बहुत हंसमुख और हर वक्त बातचीत करने वाला लड़का है। मैंने डॉक्टर से कहा, ऐसा होता है, बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि कोई शख्स हंसमुख है, हर वक्त बोलता रहता है, लेकिन दर हकीकत वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है और यही सोचे बीमारी का रूप धार लेती हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब बीमारी ज़ाहिर हो जाती है और ये बात छुपी नहीं रहती कि वो शख्स ज़हनी मरीज़ है। डॉक्टर ने मज़ीद तफसील से बताया। अब्बू एक गहरा सांस लेकर बोले, ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे दवाएं लिख दें। डॉक्टर साहब ने एक कागज़ पर दवाएं लिखना शुरू कर दी। आदल को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें और इससे कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो मज़ीद सोचने पर मजबूर हो जाए। जी डॉक्टर साहब, अबू ने कहा। डॉक्टर साहब ने दवाएं लिखने के बाद कागज़ अबू की तरफ बढ़ा दिया और हदायत की कि 1 हफ्ते बाद फिर आदल का चेकअप करवाया जाए।
ابو نے انہیں فیس ادا کی اور ہم لوگ عادل کو لے کر کلینک سے باہر آ گئے۔ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟ عادل نے ابو اور میری طرف دیکھ کر کہا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ابو نے کہا۔ لیکن کیوں؟ اور یہ تو نفسیاتی ہسپتال ہے، میرا اس سے کیا تعلق؟ عادل نے کہا۔ تم سوتے میں بہت زیادہ باتیں کرنے لگے ہو اور چلاتے بھی ہو، اس لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے، ابو نے بہانہ بنایا۔ لیکن پہلے تو مجھے یہ نہیں بتایا گیا، عادل بولا۔ اب تو بتا دیا گیا ہے، ابو نے سختی سے کہا اور عادل خاموش ہو گیا۔ عادل کو ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائیاں استعمال کرائی گئی اور 1 ہفتے بعد ہم عادل کو لے کر ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئے۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد مزید دوائیاں لکھ کر دی اور پھر 1 ہفتے بعد آنے کے لیے کہا۔ 1 ہفتے بعد پھر عادل کا چیک اپ کر لیا گیا اور پھر ہر ہفتے اس کا چیک اپ ہونے لگا، لیکن عادل دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اکثر وہ رات کے وقت اکیلا باتیں کرتا رہتا تھا۔ ابو امی تو کبھی کبھی اس کی باتیں سنتے تھے، لیکن میری عادت ہو گئی تھی کہ میں رات کے وقت اپنے کمرے میں جاگتا رہتا اور جیسے ہی عادل کی آواز سنائی دیتی میں اس کے کمرے کی کھڑکی کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا۔ ایک رات میں عادل کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے جلانا چاہتے ہو تو جلا دو، کوئی بات نہیں، ایک دوست دوسرے کے ہاتھوں جل جائے گا۔ اس کی یہ بات میرے لیے باعث پریشانی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ایسی کوئی خطرناک بات نہیں کی تھی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور عادل کو بولا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ اچھا، عادل نے کہا۔ پھر وہ ہوا میں کسی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، اچھا تم جاؤ۔ پھر اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ پھر میں اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس سے بولا، عادل، آخر یہ عامر کون ہے؟ تم نے دیکھا نہیں ابھی تو؟ کیا ہے؟ وہ بولا، ہم لوگ تمہیں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جس عامر کو تم دیکھ سکتے ہو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حیرت سے بولا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن تم یہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں جلا دے گا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں، اگر میں اس کے ساتھ نہیں گیا تو یہ میرے ذہن کو قابو کر لے گا اور میں خود اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا، یعنی ایک طرح سے وہ مجھے آگ لگائے گا۔ عادل نے مزید بتایا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں نے سختی سے کہا۔ میں مجبور ہوں، جب وہ آتا ہے تو مجھے آس پاس کا کچھ ہوش نہیں رہتا۔ وہ مسلسل مجھ سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں، لیکن میں انکار کرتا رہا ہوں۔ اب اس نے مجھے دھمکی بھی دے دی ہے، عادل نے کہا۔ بہرحال میں نے سختی سے کہا، اس عامر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تمہاری تخلیق ہے۔ اگر وہ حقیقت میں ہوتا تو پھر تمہاری طرح ہمیں بھی تو نظر آتا، لہٰذا تم اس کا خیال دل سے نکال دو، کوئی تمہیں نہیں جلا سکتا اور تم خود اپنے آپ کو کبھی نہ جلانا۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو آگ لگا دی تو کیا ہوگا؟ تم مر سکتے ہو، اور زندہ رہ کے تو سوچو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر کبھی انگلی بھی جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو تم سوچو کہ اگر سارا جسم جل جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، اس کی موجودگی میں مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا، عادل نے کہا۔ اوہو یار، میں چیخ پڑا، وہ کوئی نہیں ہے، اگر واقعی اس کی کوئی حیثیت ہے تو اس سے کہو کہ میرے سامنے آئے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے جلاتا ہے یا میں اسے جلاتا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا، عادل نے سوچتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہارا خیال ہے، تم نے سوچ سوچ کر اپنے دماغ کا یہ حشر کر لیا ہے کہ اب وہ چیزیں بھی تمہیں نظر آنے لگی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے تم ذرا ہوش سے کام لو، اس عامر کا کوئی وجود نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، تمہاری وجہ سے امی اور ابو بہت پریشان ہیں، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا، بس یہ جان لو کہ عامر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تمہارا تصور ہے۔ میں نے اپنی بات پر زور دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، وہ بولا۔ میں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، عادل، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اب تو ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ عامر کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تمہارا تصور ہے۔ اگر پھر بھی تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا اور تم یہ کہو کہ عامر کی کوئی حقیقت ہے تو اس کی کوئی بات نہ ماننا،
اگر وہ کوئی بات کرے اور اپنی کوئی بات منوانے کی کوشش کرے تو فوراً مجھے بتا دینا اور اس سے کہنا کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ دوں گا۔ اس نے کہا، اچھا اب تم آرام سے سو جاؤ، اگر عامر پھر آئے تو مجھے آواز دے دینا، میں اپنے کمرے میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تو اس نے سعادت مندی سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ میں اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ بیٹھا اور بہت دیر تک جاگتا اور اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح ابو نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ آج عادل کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ مجھے یہ بات پہلے سے ہی یاد تھی۔ پھر رات کو ہم عادل کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے عادل کا چیک اپ کیا، پھر اسے دوسرے کمرے میں بھجوا کر ہم سے بولے، یہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اب اس کا ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ ابو ایک گہرا سانس لے کر رہ گئے، پریشانی ان کے چہرے سے یاد تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب سے بولے، کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اسے ہسپتال میں داخل نہ کیا جائے اور گھر پر ہی احتیاط سے اس کا علاج کر لیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بولے، یہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں جو گھر پر نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کو عادل کو ہسپتال داخل کروانا پڑے گا۔ کتنے دن کے لیے؟ ابو بولے، کم سے کم 1 ہفتے کے لیے۔ کیا اس 1 ہفتے میں عادل کی حالت بہتر ہو جائے گی؟ ابو نے پوچھا۔ اس کی حالت خاصی بہتر ہو جائے گی اور اس کا باقی علاج گھر پر ہو سکے گا، ڈاکٹر صاحب بولے۔ پھر انہوں نے عادل کو بلا لیا اور اسے اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ عادل ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر وہ اسے وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں آتے ہوئے یہ ہدایت کی تھی کہ ہم روزانہ آ کر عادل سے مل سکتے ہیں۔ اس رات میں اپنے بستر پر لیٹا تو عادل کی وجہ سے بہت پریشان و اداس تھا۔ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے متعلق عجیب و غریب خیال مجھے پریشان کر رہے تھے۔ دوسرے روز امی، ابو اور میں نے عادل سے ملاقات کی۔ میں نے اس سے تنہائی میں پوچھا، عامر آیا تھا کیا؟ ہاں، اس نے سرگوشی کی، کہہ رہا تھا کہ میں رات کے وقت ہسپتال سے کسی طرح باہر نکل جاؤں، وہ اب بھی مجھے ساتھ لے جانے پر باضد ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب بھی ہسپتال سے جاؤں گا وہ مجھے جلا دے گا۔ میں بے چینی سے ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پھر میں نے عادل کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر کو عادل سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر صاحب بولے، فکر کی کوئی بات نہیں، اسے ہسپتال میں داخل ہوئے ابھی 1 دن ہی تو ہوا ہے، 1 ہفتے میں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ہم روزانہ عادل سے ملاقات کے لیے جانے لگے اور پھر 1 ہفتہ گزرنے کے بعد میں نے عادل سے علیحدگی میں یہ کہا، کیا اب بھی عادل تمہارے پاس آمر آتا ہے؟ نہیں، اب 3 دن سے نہیں آ رہا۔ عادل نے یہ کہا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر عادل کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر صاحب کو یہ بات بتائی۔ وہ مسکرا کر بولے، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔